السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، کل کے درس میں ہم نے یہ سنا کہ جب یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام کی آپس میں ملاقات ہوئی تو دونوں نے ایک دوسرے سے معانقہ کیا، یعنی ایک دوسرے کے گلے ملے۔ صاحب کتاب نے یہاں اپنی کتاب میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ ملاقات یا خوشی کے موقع پر ایک دوسرے سے مصافحہ اور معانقہ کرنا یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ جو لوگ معانقہ کرنے سے روکتے ہیں، آپ نے ان کی اصلاح کے طور پر یہاں چند روایات بیان کی ہے۔ اس ضمن میں ہم نے کل کچھ باتیں سماعت کی تھی، آئیے آج مزید سماعت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو چوما تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اقرا بن حابس موجود تھے۔ اقرا نے کہا، میرے 10 بچے ہیں، میں نے کبھی کسی کو نہیں چوما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا، جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، یعنی جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں فرماتا، یعنی لوگوں پر رحم کرنا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اپنے آپ کو مستحق بنانا ہے۔ اسی حدیث کی شرح میں ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں، علامہ آلوسی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اپنے چھوٹے بچے کے رخساروں کو چومنا واجب ہے۔ اسی طرح رخساروں کے علاوہ جسم کے اور حصوں یعنی ہاتھ، سر، پیشانی کو بھی چومنا شفقت، رحمت، مہربانی اور قرابت کی محبت کی وجہ سے سنت ہے، خواہ اولاد مذکر ہو یا مؤنث، یعنی لڑکے ہوں یا لڑکیاں۔ اسی طرح اپنے دوست اور تعلق دار کے چھوٹے بچوں کے رخساروں یا دوسرے اعضاء کو بھی چومنے کا یہی حکم ہے، البتہ شہوت کے طور پر چومنا حرام ہے۔ اس میں والد اور دوسرے لوگوں کا حکم ایک ہی ہے، اسی میں اہل علم کا اتفاق ہے۔ ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے وجوب کے قول پر اعتراض کیا گیا ہے کہ وجوب صرف اس وقت ثابت ہوتا ہے جب حدیث صریح یا قیاس صحیح سے ثابت ہو، تاہم وجوب نہ بھی ثابت ہو تو سنت و استحباب تو یقیناً ثابت ہے، کیونکہ رخساروں کے بغیر اطراف کو شفقت کے طور پر چومنا سنت ہے اور اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا گیا ہے۔ علامہ نووی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، کسی کے ہاتھوں کو اس کے علم، زہد اور تقوی، دینداری اور ہر طرح کے دینی کاموں پر عمل کی وجہ سے چوما جائے تو یہ مکروہ نہیں بلکہ مستحب ہے۔ اگر کسی کے ہاتھوں کو اس لیے چوما جاتا ہے کہ وہ غنی ہے یا دنیاوی طور پر اس کو جاہ و جلال حاصل ہے تو یہ مکروہ ہے، بلکہ بعض نے تو اسے حرام تک کہا ہے۔ البتہ بعض حضرات نے دنیا دار کے ہاتھ کو چومنا حرام اس وقت کہا جب چاپلوسی کے ارادے سے چومے یا اس کی تعظیم کے لیے چومے، اگر ایسی صورت نہ ہو تو جائز ہے۔ کسی کو الوداع کرتے وقت یا سفر سے واپس آتے وقت یا کسی دوست سے دیر سے ملاقات ہوتے وقت یا کسی شخص سے صرف اللہ تعالی کی رضا کی خاطر محبت ہو تو اس کے ہاتھ چومنے کی اجازت ہے۔ ان تمام صورتوں میں شرط یہ ہے کہ نفس امن میں ہو، شہوت کا ارادہ نہ ہو۔ علامہ نووی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ شہوت کی غرض سے ایسے لڑکے جس کی داڑھی نہ ہو اور خوبصورت چہرے والا ہو اس سے مصافحہ کرنے سے اجتناب کیا جائے۔ شہوت کی غرض سے اسے دیکھنا بھی حرام ہے۔ ہمارے اصحاب نے کہا ہے، جسے دیکھنا حرام ہے اسے چھونا بھی حرام ہے، بلکہ چھونا زیادہ جرم ہے، کیونکہ کسی اجنبی عورت سے نکاح کا ارادہ ہو تو اسے دیکھنا جائز ہے،
لیکن ہاتھ لگانا حرام۔ یوسف علیہ السلام کے خواب کا پورا ہونا۔ آپ نے بچپن میں جو خواب دیکھا کہ مجھے چاند، سورج اور 11 ستارے سجدہ کر رہی ہیں، وہ خواب آپ کا پورا ہو گیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جب اپنے اہل و عیال کے ساتھ مصر میں آئے تو یوسف علیہ السلام نے انہیں اپنے تخت پر جلوہ گر کیا، تو یوسف علیہ السلام کو آپ کے ماں باپ اور 11 بھائیوں نے سجدہ کیا۔ اسی وجہ سے یوسف علیہ السلام نے کہا، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے۔ خیال رہے کہ بعض حضرات نے یہ فرمایا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ کو زندہ کر کے قبر سے نکالا تاکہ وہ بھی یوسف علیہ السلام کو سجدہ کریں کہ ان کا خواب سچا ہو جائے۔ اعتراض: حضرت یوسف علیہ السلام اگرچہ نبی ہیں، لیکن یعقوب علیہ السلام ان سے زیادہ جلیل القدر ہیں، اور یوسف علیہ السلام کے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام کے دادا حضرت ابراہیم خلیل اللہ زیادہ شان والے ہیں، اور یعقوب علیہ السلام باپ ہیں جبکہ یوسف علیہ السلام بیٹے ہیں۔ ان وجوہ کے پیش نظر عقل کا تقاضا یہ ہے کہ بیٹا باپ کو سجدہ کرے، باپ کا بیٹے کو سجدہ کرنے کا کیا مطلب؟ جواب: حضرت عطا کی روایت سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول بیان کیا گیا ہے کہ آیت کریمہ کا معنی یہ ہے، یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو سب نے سجدہ کیا، یعنی یہ سجدہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کو تھا۔ رب کا شکریہ ادا کیا گیا کہ یوسف علیہ السلام مل گئے، کیونکہ یہ سجدہ تخت پر بیٹھنے کے بعد کیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا جاتا تو تخت پر بیٹھنے سے پہلے سجدہ کیا جاتا، یا یہ کہا جائے گا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سجدہ تو یوسف علیہ السلام ہی کو کیا، لیکن اس کے لیے کہ ہو سکتا ہے کہ بھائی سجدہ نہ کریں، آپ کے سجدہ کرنے پر سب بھائیوں نے سجدہ کر لیا، یا یہ کہ سجدہ کرنے میں یوسف علیہ السلام تو رضامند نہیں تھے کہ مجھے میرے باپ سجدہ کریں، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ اس کے حکم میں جو حکمتیں ہوتی ہیں وہ خود ہی انہیں جانتا ہے، جیسا اس نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ اس میں جو حکمتیں پائی جاتی ہیں حقیقتاً میں وہ خود ہی جانتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کا کتنا خیال رکھا۔ یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ بھائیوں نے مجھ پر ظلم کیا تھا، زیادتیاں کی تھیں، بلکہ یہ کہا میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جو ناچاقی ہوئی وہ شیطان کی طرف سے پیدا کردہ اختلافات تھے۔ دل میں ذرا بھی قدورت نہیں رکھی، بھائیوں سے کوئی اختلاف نہ رکھا، بلکہ بھائیوں سے ملاقات، محبت و الفت کو اللہ تعالیٰ کا احسان قرار دیا۔ سبحان اللہ، یہ عظمت کسی نبی ہی کو حاصل ہو سکتی ہے۔ ہمارے جیسا گناہگار انسان اس قسم کی فراغ دلی اور درگزر کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد مکرم کو شاہی مقامات دکھائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد مکرم کا ہاتھ پکڑا اور تمام خزانوں کے مقامات دکھائے، سونے کے خزانے، چاندی کے خزانے، زیورات کے خزانے، کپڑوں کے خزانے اور ہتھیاروں کے مقامات دکھائے۔ آخر میں جب آپ نے اپنے باپ کو کاغذات والا مقام دکھایا تو یعقوب علیہ السلام نے کہا، اے میرے پیارے بیٹے، اتنے کاغذات تمہارے پاس موجود تھے، تم نے اتنے فاصلے میں مجھے خط کیوں نہیں لکھا؟ آپ علیہ السلام نے عرض کیا، مجھے جبرائیل علیہ السلام نے منع کیا تھا۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، اس سے پوچھئے کہ اس نے تمہیں کیوں منع کیا تھا؟ یوسف علیہ السلام نے کہا، آپ کا تعلق جبرائیل علیہ السلام سے زیادہ ہے، آپ خود ہی پوچھ لیجئے۔ جب آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم نے کیوں منع کیا تھا تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا،
آپ نے خود ہی تو کہا تھا مجھے خوف ہے اسے بھیڑیا کھا جائے گا، یعنی آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو ہی آپ کے بیٹوں نے استعمال کیا۔ اور سب سے بڑی وجہ تو امتحان تھا، چونکہ انبیاء اکرام کی شان بہت بلند و بالا ہوتی ہے، اس لیے ان پر امتحان بھی اسی طرح کے بہت بڑے آتے ہیں جیسی ان کی شان ہوتی ہے۔ یعقوب علیہ السلام کی وفات اور قبر۔ مصر میں جا کر یعقوب علیہ السلام 24 سال تک مقیم رہے۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آ گیا تو آپ نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ مجھے شام میں اپنے باپ حضرت اسحاق علیہ السلام کے پہلو میں دفن کرنا۔ آپ پر جب وفات طاری ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام خود اپنے والد مکرم کا جسم اطہر لے کر شام میں گئے اور اپنے دادا اسحاق علیہ السلام کے پہلو میں اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کو دفن کر کے واپس مصر آ گئے۔ خیال رہے کہ یعقوب علیہ السلام کے ایک بھائی کا نام عیس تھا۔ یہ دونوں بھائی ایک ساتھ پیدا ہوئے تھے اور اسی دن ان کی وفات بھی ہوئی تھی۔ دونوں بھائیوں کی عمریں 145 سال تھیں۔ دونوں ہی اپنے باپ اسحاق علیہ السلام کے پہلو میں ایک ساتھ دفن کیے گئے۔ یعقوب علیہ السلام کا تابوت خاص قسم کی لکڑی کا بنوایا گیا تھا جس میں مصر سے شام آپ کو لے کر گئے تھے۔ یوسف علیہ السلام کی وفات۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد 23 سال آپ ظاہری حیات میں رہے۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آ گیا تو آپ آخرت کی طرف زیادہ متوجہ رہنے لگے۔ دائمی ملک کی طرف جانے کا اشتیاق زیادہ ہونے لگا۔ رب کے حضور عرض کیا، اے میرے رب، تو نے مجھے ایک سلطنت دی اور مجھے کچھ باتوں کا انجام نکالنا سکھایا۔ اے آسمانوں اور زمین کے بنانے والے، تو میرا کام بنانے والا ہے دنیا اور آخرت میں۔ مجھے مسلمان اٹھا اور ان سے ملا جو تیرے قرب خاص کے لائق ہیں۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے موت کی تمنا کی، حالانکہ موت کی تمنا جائز نہیں۔ تو اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ جب آپ کو بذریعہ وحی معلوم ہو گیا کہ اب آپ کے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے تو آپ علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اے اللہ، مجھے اپنے خاص قرب والے لوگوں کے ساتھ ملا۔ اس دعا کا تعلق موت کے بعد اللہ تعالی کے مقربین سے لاحق ہونے کے ساتھ ہے، در حقیقت موت کی دعا نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام کی قبر۔ آپ کی وفات کے بعد مصری لوگوں میں تنازع ہو گیا۔ ہر ایک کی خواہش یہی تھی کہ آپ ہمارے محلے میں دفن کیے جائیں تاکہ آپ سے برکت حاصل کر سکیں۔ قریب تھا کہ ان کے درمیان لڑائی بھڑک اٹھے۔ آخرکار کچھ لوگوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ آپ کو سنگ مرمر کے صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں دفن کر دیا جائے تاکہ اس پانی سے تمام شہر والے ایک جیسی برکت حاصل کر سکیں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، پہلے آپ کو دریائے نیل کے دائیں جانب دفن کیا گیا تو اس طرف کا علاقہ سرسبز و شاداب رہنے لگا اور دوسری جانب خشک۔ پھر آپ کے صندوق کو نکال کر دریائے نیل کے بائیں جانب دفن کر دیا گیا۔ اب اس طرف خوشحالی کا دور دورہ تھا اور دوسری جانب خشکی رہنے لگی۔ پھر آپ کو دریائے نیل کے درمیان دفن کر دیا گیا، یہاں تک کہ دونوں جانب سرسبز اور شاداب ہو گئے۔ آپ کا جسم اطہر اسی طرح دریائے نیل کے درمیان میں رہا۔ 400 سال کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر مصر سے روانگی اختیار کی تو آپ کے جسم اطہر کو بھی اپنے ساتھ لے گئے، یہاں تک کہ شام میں اپنے آبا کے ساتھ دفن کر دیا۔ سبحان اللہ، ان لوگوں کے کیسے پاکیزہ عقیدے تھے کہ انہیں معلوم تھا کہ نبی کی ظاہر حیات میں جس طرح نبی سے برکت حاصل کی جاتی ہے، اسی طرح دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی اس سے برکت حاصل ہوتی ہے۔
یوسف علیہ السلام کی قبر کی برکت سے خوشحالی حاصل ہوتی رہی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد، آپ کی وفات کے وقت آپ کے پسماندگان میں دو بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ ایک بیٹے کا نام افرائیم اور دوسرے کا نام میشا تھا۔ افرائیم کے بیٹے کا نام نون اور نون کے بیٹے کا نام یوشا تھا، جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک زندہ رہے اور دریائی سفر میں ان کے ساتھ تھے، یعنی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے جاتے وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ یوشا بن نون کو رکھا تھا۔ آپ علیہ السلام کی بیٹی کا نام رحمہ تھا، جو حضرت ایوب علیہ السلام کے نکاح میں آئی تھی۔ یوسف علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد مصر کی حکومت بنی عمالقہ کے ہاتھ میں آ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک بنی اسرائیل ان کے زیر تسلط رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کر انہیں نجات دلائی۔ یہ وہ غیبی خبریں تھی جو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی اور ارشاد فرمایا، یہ کچھ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں۔ ضد اور عناد نے لوگوں کو سمجھنے سے یکسر عاری کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ یہ غیبی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں، لیکن یار لوگوں نے کہا نہیں، جو اللہ وحی کے ذریعے بتا دے وہ غیب نہیں رہتا۔ خدا را انصاف کریں کہ بات رب تعالیٰ کی مانے یا اس کی مخلوق میں سے ضدی جوہلا کی مانے۔ کسی ایک بڑے نے کہہ دیا کہ جب وحی آ جائے تو وہ غیب نہیں رہتا، تو اس کے چیلے بھی یہی راگ الاپنے لگے، خود سوچنے اور سمجھنے کی تکلیف برداشت نہ کی کہ یہاں ہمارے بڑے صاحب سے غلطی ہو گئی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، اسی کے ساتھ آج کا ہمارا درس اور یہ باب مکمل ہوا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل سے ہم اللہ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام کے تعلق سے درس سماعت کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔